بدلا رہی ہے کہ جبریل امین سید الملائکہ امین وحی جو قرآن لاتے ہیں، آیتیں لاتے ہیں، وہ مسلسل بار بار خبر لا رہے ہیں، بار بار. تو مجھے اتنا حق تو ہے ہاتھ جوڑ کے پوچھوں سید الملائکہ سے، آپ ایک بار خبر دے چکے، آپ ایک بار خبر دے چکے، یہ بار بار خبر کیوں دے رہے ہیں؟ تو ہر شخص اگر سنے گا میرے سوال کو تو کہے گا خبر کی اہمیت کی وجہ سے. جبریل بار بار خبر دے رہے ہیں تو ہم سے کوئی نہ پوچھے ہم بار بار کیوں رو رہے ہیں. جب خبر بار بار آ رہی ہے تو گریا بھی بار بار ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ رو کون رہا ہے خبر پہ سب سے پہلے؟ رسول رو رہے. عنوان کا تعارف ہے اور کل سے پھر تفصیل ہے. رسول رو رہے. میں نے شائخ اور آسان کی کل کی مجلس میں شب میں ایک بات عرض کی تھی. میں ذرا سا اس وقت آپ سے بھی اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، تفصیل نہیں لیکن ذرا سا تذکرہ. یہ مسلسل خبر آ رہی ہے، مسلسل خبر آ رہی ہے. اور ہمارے یہاں وہ دوست جو کتابیں پڑھے ہوئے بیٹھے ہیں یا کتابوں سے شغف رکھتے ہیں یا ناموں کو جانتے ہیں، 230 ہجری میں ابن سعد واقدی رحلت کر رہے ہیں. 230 ہجری ابن سعد واقدی رحلت کر رہے ہیں. عالم ہے بہت بڑے. 230 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ بھی آپ کے زمانے کے امام کا غیبت کا زمانہ نہیں شروع ہوا. 10ویں امام کا دور ہے، 11ویں امام کا دور ہے. 230 ہجری میں. اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی. ان کی مشہور ترین کتاب طبقات ہے، جس کو لوگ طبقات ابن سعد کے نام سے جانتے ہیں. بہت مشہور کتاب ہے. اس میں انہوں نے رسول کے زمانے کے حالات، پیغمبر کے دور کی خبریں، احادیث اور تمام شخصیتیں جو رسول کے دور کی ہیں ان کے حالات لکھے. اس میں 11 ہجری، اس وقت میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ 28 صفر کی تھی یا ربیع الاول کی 12 تھی، لیکن 11 ہجری میں جب رسول نے دنیا سے ظاہراً پردہ کیا تو ابن سعد واقدی نے طبقات میں لکھا ہے اور اسے نقل بھی کیا کہ رسول جو ان کو دستیاب ہوئے 230 تک، 230 میں رحلت کی کتاب لکھتے ہوئے جو انہیں دستیاب ہوئے، رسول کے دنیا سے پردہ فرمانے پر رسول کے گھرانے بنی ہاشم کے افراد، اصحاب رسول اور امہات المومنین میں وہ ہستیاں جو شعر کہتی تھی ان کے 11 مرثیے رسول پر. 11 بات. پہلی مجلس ہے کہ صدر خانے میں میں ذرا چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں میرے بچے یاد رکھیں. 11 مرثیے جو رسول پر کہے گئے اور سارے مرثیے طبقات میں ابن سعد نے 11 کے 11 نقل کیے. کسی مرثیے میں 8 شعر ہے، کسی مرثیے میں 15 شعر ہے، کسی مرثیے میں 12 شعر ہے. اور سارے مرثیے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اے آنکھوں رو اور رسول پہ رو. زیادہ تر مرثیے یہاں سے شروع ہوتے ہیں. اور ظاہر مرثیے کا مطلب ہی یہ، آپ اسے نوحہ کہہ لیجیے عربی کا یا مرثیہ کہہ لیجیے، تو وہ رونے کا بیان ہے اس پہ. اور کس پر گریا ہے؟ رسول پر. ایک فقرہ تو میں نے رات وہاں کہا تھا، وہ آپ سے بھی کہہ دوں، اس کے بعد ذرا بات کو آگے بڑھاتا ہوں. 11 مرثیے رسول کے ظاہراً دنیا سے رحلت فرمانے پر عالم اسلام کی اولین کتب میں ایک کتاب میں نقل ہو رہے ہیں. ابھی 11 ہجری میں رسول نے پردہ فرمایا ہے. اس اسلامی معاشرے میں جو رسول بنا کر گیا ہے، کسی بزرگ نے اٹھ کر نہیں کہا کہ مرثیہ بدعت ہے. کچھ کہہ رہا ہوں.
صلوات بھی پڑھیے. دیکھیے جو احباب سال گزشتہ کے اس اذاخانہ کے عشرے میں موجود تھے انہیں میرے بہت سے مطالب یقیناً اذان عالیہ میں محفوظ ہوں گے. رسول سامنے ہو، توجہ کیجیے گا، رسول سامنے ہو، رسول کچھ کہے حجت، رسول کچھ کرے حجت، اور اگر رسول کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور وہ خاموش رہے تو حجت. یعنی آپ کے اور ہمارے پاس اسلام کے تمام مکاتب فکر میں صلوات نہیں، ایسے نہیں، بل اللہ آواز سے سب مل کے صلوات بھی. اسلام کے تمام مکاتب فکر میں حدیث کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں 3 چیزیں آتی ہیں: قول، فعل، تقریر. تقریر یہ نہیں جو میں کر رہا ہوں، اس کو تقریر نہیں. ٹیکنیکل ٹرم میں تقریر کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور رسول اس پر خاموش رہے. اگر وہ غلط ہوگا تو رسول بول دے گا. جس کے عمل پہ رسول خاموش رہے وہ عمل حجت ہے. اور اس ڈیفینیشن میں میرے بچے جو مسلک اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ ڈیفینیشن ایک ہی ہے، صرف ایک باریک سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ملت مسلمہ کے باقی تمام مکاتب فکر اور اسکول آف تھاٹس میں جو مسالک ہیں ان میں یہ ڈیفینیشن رسول کے لیے ہے، ہمارے ہاں 14 معصوموں کے لیے ہے. ہمارے پاس 14 معصوموں کے لیے ہے، بس اتنا فرق ہے. لیکن قول، فعل اور تقریر 3 چیزوں سے حدیث تشکیل پاتی ہے. تو جب لفظ حدیث آئے تو ضروری نہیں ہے کہ قول بھی ہو. کچھ کہہ رہا ہوں، جب لفظ حدیث آ جائے تو ضروری نہیں ہے کہ قول بھی ہو سکتا ہے رسول کچھ بولے ہی نہ ہو، صرف فعل رسول ہو، وہ بھی حدیث ہے. اور تیسرے یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ قول اور فعل ہو سکتا ہے کسی نے عمل کیا ہو رسول اس کے سامنے خاموش رہے ہو، تو وہ بھی حدیث ہے، حجت ہے. اب آپ کہیں گے اس سے فرق کیا پڑتا ہے، تو وہ فرق بھی جلدی سے پہلی ہی مجلس میں بتا دوں کہ فرق کیا پڑتا ہے. اگر قول کچھ کہہ دے تو وہ حدیث ہے، نہیں کوئی فعل ہے، کچھ کہا ہی نہیں، کچھ بولے ہی نہیں مگر فعل ہے تو وہ حدیث ہے. تو سجدے میں نماز میں حسین کا پشت پہ آ جانا حدیث. سدری سلوال دی سب مل کے صلوات بھیجیے. میں اگر اس کی شرح میں جاؤں، یہ میرا عنوان نہیں ہے، مجھے عنوان کا تعارف کرانا ہے، کسی وقت اگر درمیان میں آئی تو میں ہو سکتا ہے اس کی شرح کر دوں. اس کی شرح میں جاؤں تو بڑی تفصیل ہے. اگر اس وقت رسول سجدے میں ہے، نواسا پشت پہ آیا ہے، اور یہ غلط فہمی بھی لوگ دور کر لیں، عالم اسلام کی 27 کتابوں، حدیث کی 27 کتابوں کے مطابق واجب نماز تھی، مستحب نماز نہیں تھی. واجب نماز تھی، مستحب نماز نہیں تھی. اور آپ دلیل مانگیں گے تو دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ جماعت کی نماز تھی. باقی کتابوں کے حوالے موجود ہیں.
یہ کتابوں کے حوالے موجود ہیں. لیکن اگر وہاں پہ نماز ہے، اگر وہاں پہ کوئی یہ اگر بھی کسی وجہ سے لگایا ہے، 27 حدیث کی کتابوں میں جو فقرے موجود ہیں اس کی وجہ سے یہ لفظ اگر لگایا ہے. اگر وہاں پہ رسول کا کوئی قول نبی ملے تو حالت سجدہ میں نماز میں نواسے کا پشت پر آنا اور رسول کا سجدے کو طول دینا فعل رسول ہے، فعل رسول ہے. موبائل کے بجائے اگر دماغ میں رکھو گے تو اپنی اولاد کو یاد دلا سکو گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اولاد کے حوالے انسان موبائل نہیں کر کے جاتا. صلوات بھیجیے. فعل رسول ہے، فعل رسول ہے. رسول نے سجدے کو طول دیا. اب اس کی مثالیں اور بھی بہت ہیں. میں نے تو ایک مثال اس وقت عرض کر دی. آگے اور کیا ہے ایک اور یاد دلا دیتا ہوں. اگر کچھ نبی کہے، اگر کلام نبی کرے، اگر فقرہ نبی کہے، تب بھی واجب نماز پہ فجر کی نماز پہ جانے سے پہلے سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہونا حدیث. یہ تو گفتگو خیر آگے آئے گی عنوان کے تحت. جب لفظ سنت یا سیرت آتا ہے، سیرت رسول یا سنت رسول، تو دونوں لفظوں میں 3 باتیں آتی ہیں: رسول کا قول، رسول کا فعل، رسول کی تقریر. آپ کو اس مرحلے پہ روکا کیوں تھا؟ روکا اس لیے تھا اس مرحلے پر، ظاہر ہے کہ مثالیں تو بہت ساری ہیں جس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، اور ان ساری مثالوں پہ اس وقت گفتگو نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے عنوان کا اعلان کرنا اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. مجھے معلوم ہے آپ مثالوں کے انتظار پہ. آپ میرا چہرہ سب مل کے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. تو پھر ایک مثال اور سنیے. اگر کچھ نبی کہے زبان اقدس سے، اگر اس وقت کوئی قول نبی صادر ہو لسان مقدس رسالت سے، تب بھی کعبے میں بت توڑنے کے لیے علی کو دوش پہ سوار کرنا حدیث ہے. صلوات بھی پڑھیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیث میں 3 باتیں ہیں: قول ہے، فعل ہے اور تقریر ہے. جب ظاہراً رسول موجود ہے اور رسول کے سامنے کوئی عمل ہو، اس پہ خاموش رہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ حضرت نے ابھی زمانے سے ظاہراً پردہ فرمایا، رحلت فرمائی ہے، اور 11 برسیے کہے جا رہے ہیں. تو ظاہر بظاہر تو حضرت نے رحلت فرمائی ہے، پردہ فرمایا اور 11 برسیے کہے گئے. تو اب 11 برسیوں کی حیثیت کیا ہے؟ اس وقت جس وقت پہ یہ واقعہ ہو رہا ہے، یہ 11 برسیے کہے جا رہے ہیں. 3 برسیے اس میں رسول کی پھوپھیوں کے، 3 پھوپھیاں جو حیات ہیں. میں اس وقت وہ برسیے نہیں سنا رہا، آج ہی کی کسی مجلس میں کہیں اس کا ذکر کر دوں گا. 3 برسیے پھوپھیوں کے، اس کے علاوہ اصحاب کے. رات ایک برسیہ ذکر کیا تھا حضرت ام ایمن
حضرت ام ایمن جو رسول کی گھر کی کنیز بھی ہے، ان کا بھی مرثیہ. تو 11 مرثیے جس وقت رسول پہ کہے جا رہے ہیں اور رویا جا رہا ہے، اس وقت اب رسول تو ظاہراً ان کا قول، ان کا فعل اگرچہ حیات ہے، اب اعتقاد کے مطابق حیات ہے، لیکن ظاہراً ابھی رسول کا قول، فعل اور تقریر موجود نہیں ہے. تو ملت مسلمہ رسول نے جو امت چھوڑی ہے، جو بزرگ اس وقت موجود ہیں، چاہے وہ اصحاب میں سے ہو، چاہے وہ خاندان میں سے ہو، کوئی بھی ہو، کسی کا کوئی قول تاریخ میں یا روایت میں نہیں آیا کہ کسی نے ٹوک کر کہا ہو یہ رویا کیوں جا رہا، یا یہ مرثیہ کیوں کہا جا رہا، یہ بدعت کیوں ہو رہی. تو اصل چیز کیا ہے کہ رسول کے لیے کہا جا رہا ہے. توجہ کیجیے گا، رات میں ایک فقرہ کہا تھا رسول کے لیے مرثیے کہے جا رہے ہیں، پیغمبر کے لیے کہے. وہ رسول جاتے ہوئے کہہ کر جائے حسین بلی، حسین بلی، میرا وہ لفظ یاد رکھیے گا جو میں نے کہا کہ بار بار جبریل آئے ہیں اور بار بار روئے ہیں، بار بار گریا کیا. تو اب یہ دنیا میں آنے سے لے کر 11 ہجری تک رسول کے جتنے عمل ہیں، یہ سب کیا کہلاتا ہے؟ اس کے لیے قرآن نے ایک لفظ رکھا اور وہ لفظ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے. اچھا یہ میری مجبوری ہے کہ اگر آپ کے پاس قرآن مجید کے جتنے ترجمے ہیں اس کو اٹھا کے دیکھیے تو یا آپ نے سنا ہو تو کہیں پر یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ رسول کی سیرت میں، کہیں ترجمہ ہوتا ہے رسول کی ذات میں. مجھے معاف کیجیے گا، یہاں پہ نہ حیات ہے، نہ ذات ہے، نہ سیرت ہے. یہ بلاغت قرآن کا ایک پہلو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ، فی حیات رسول اللہ نہیں. فی حیات رسول اللہ نہیں، سیرت رسول اللہ نہیں، سنت رسول اللہ نہیں، حدیث رسول اللہ نہیں. یہاں کمال قرآن کی بلاغت کیا یہ ہے کہ فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں، ذات میں، سنت میں، سیرت میں، حیات میں نہیں، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. یعنی سب سے اچھا قابل تقلید و تاثیر سیرت اور عمل کے قابل جسے تم اپناؤ وہ رسول میں ہے. اب اس میں ذات کرو گے تو محدود ہو جائے گا، حیات کرو گے تو محدود ہو جائے گا. قرآن کی بلاغت ہے فی رسول اللہ. اس فی کا مطلب یہ ہے کہ وجود مصطفیٰ. بھئی توجہ کیجئے گا، وجود مصطفیٰ. وجود مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے کہ وجود مصطفیٰ جہاں ہے، جس وقت ہے، جب ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے. اب پوچھ رہا ہوں اللہ نے اس میں بریکٹ تو نہیں لگایا کہ اعلان اسلام سے وفات تک، اعلان اسلام سے وفات تک بریکٹ تو نہیں ہے. فی رسول اللہ وجود مصطفیٰ. وجود مصطفیٰ مدینے میں ہو تو اسوہ حسنہ، مکے میں ہو تو اسوہ حسنہ، علی کو دوش پہ بلند کرے تو اسوہ حسنہ، ابو طالب کی گود میں خود ہو تو اسوہ.
ظاہر ہے کہ سارے مطالب اس وقت نہیں، صرف عنوان کا اعلان اور میں آگے بڑھ جاؤں. ایک صرف مثال ہے قرآن میں، اور اس کو عرض کروں گا آنے والی تقریر، کہ خلیل اللہ معمار کعبہ ذبیح اللہ کے والد گرامی حضرت ابراہیم کے ذکر میں یہ لفظ آیا ہے دوبارہ، ورنہ اسوہ حسنہ کا لفظ کسی نبی کے ذکر میں نہیں آیا، کسی نبی کے ذکر میں. اس پہ پھر بات کریں گے، اس وقت صرف اشارہ کرنا ہے. ہاں خلیل کے ذکر میں آیا ہے، اور وہ کیا مطالب ہے وہ ایک الگ بات ہے. تو رسول کا وجود، یہاں سے میرا عنوان کا آغاز ہے، رسول کا وجود، وجود مصطفیٰ میں اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے. اب یہاں تم پہ بھی کوئی قید نہیں کہ یہ جو تم ہو تم، تو تم میں سے کوئی کہے کہ نہیں ان کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں ہے. اس پہ بھی بات ہوگی کہ تمہارے لیے سب کے لیے کیا ہے وجود مصطفیٰ میں. ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، میں اسے ابھی حل کر دوں، اس لیے کہ شاید کوئی یہ پوچھے جو عربی کی بلاغت سے واقف ہے یا گرامیٹیکل معاملات سے، وہ کہے کہ دیکھیے یہاں پر نام تو نہیں لیا رسول کا، توجہ کیجیے گا، یہاں پہ نام تو نہیں لیا رسول کا، رسول اللہ کہا. تو رسول اللہ کہنے سے یہ دلیل ملتی ہے کہ 40 سال کے بعد جب اعلان رسالت ہوا تب سے اسوہ حسنہ ہے. خدا کی قسم جو حوالہ اور دلیل جواب آپ کو دینے جا رہا ہوں اسے یاد رکھیے گا، میں کتاب سے بات نہیں کر رہا، اللہ کی کتاب سے بات کر رہا ہوں، قرآن سے ہی دلیل دے رہا ہوں. اگر کوئی یہ کہے کہ فی رسول اللہ ہے، اور فی رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب سے اعلان رسالت ہوا ہے تب سے اسوہ حسنہ ہے، اس سے پہلے اسوہ حسنہ نہیں تھا. میں کیا کروں اگر اللہ خود اپنے محبوب کے لیے یہ کہتے وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ رسول. تو اس کا مطلب ہے وہ جب ہے رسول ہے، وہ جہاں ہے رسول ہے. اس لیے میں نے کہا وجود مصطفیٰ، وجود مصطفیٰ. اور جب کسی کا وجود اسوہ حسنہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وجود نہیں ہے، وہ کتاب ہے. وجود تو ہے لیکن وہ کتاب ہے، یعنی وجود مصطفیٰ خود کتاب ہے. آگے کتاب کیسے ہے؟ دیکھیے کتاب پڑھی جاتی ہے، کتاب سمجھی جاتی ہے، کتاب کی ورق گردانی کی جاتی ہے، اور کتاب میں تہیں کھلتی ہے افکار کی. کائنات کی کوئی مثال نہیں ہے. ایسے تو ہم تعریف میں لوگوں کی کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا عالم گزر گیا، ہم نے کہا بہت عالم تھے، قابل تھے، اور انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. وہ تو کیا، یہ تو خود کتاب ہے، یہ تو خود کتاب ہے. لیکن یہ بات اگر کسی پہ صادق آتی ہے، یہ بات اگر کسی کے لیے سچی ہے تو وہ ذات رسالت ہے. اور آپ کو معلوم ہے یہ تفصیل آگے، یہ کس سورہ کی آیت ہے؟ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، 33واں سورہ، وہی سورہ جس میں آئے خاتم النبیین ہے. آئے خاتم النبیین. تو رسول کی حیات لمحہ لمحہ پڑھو، کتاب ہے پڑھو، وجود رسالت کو پڑھو. کمال یہ ہے کہ دیکھو تب بھی پڑھو. میں اپنے عنوان کا اعلان کرنے جا رہا ہوں اور پھر آگے بڑھ جاؤں. دیکھو تب بھی پڑھو، اس لیے کہ ہر چہرہ پڑھنے کے لائق نہیں ہوتا. ہر
ہر چہرہ پڑھنے کے لائق نہیں ہوتا. اب میں کیا آپ سے عرض کروں؟ جس کے مسیح کو دیکھنا عبادت ہو، جس کے مسیح کو دیکھنا عبادت ہو، وہ نبی، وہ رسول، اور پھر وہ کہے کہ انا وعلی بالنور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. ارے سیاہیوں کی لکھی ہوئی کتابیں اور ہوتی ہیں، روشنائی سیاہ. عجیب بات ہے، قلم کی روشنائی کو، سیاہی کو روشنائی کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ روشن ہوتی ہے، مگر ہوتی تو سیاہی ہے. کچھ کہہ رہا ہوں، سیاہیوں سے لکھی ہوئی کتابیں اور ہوتی ہیں، یہ پوری کا پوری کتاب نور کی ہے. یہ پوری کی پوری کتاب نور کی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ کتاب کی ایک مجبوری ہوتی ہے. دنیا کی کوئی کتاب ہو، وہ جب لکھی جائے گی، پچھلے سال کے عشرے میں جو احباب یہاں موجود تھے ان کو میری 8ویں تاریخ کی تقریر یاد ہوگی. میں نے اس میں ایک لفظ کہا تھا اور اب میں اسی لفظ سے مسلسل ہو رہا ہوں. شرح اس کی بات میں کروں گا، شرح اس وقت نہیں کر رہا. اس رسول کی، فی رسول اللہ، اس رسول کا وجود کتاب ہے. اب ہم نے جب کتاب کے ورق اور آنکھ کو پڑھنا شروع کیا تو زمانے نے ہم سے کہا پہلے زمانہ رسالت کا دیکھیے. تو ہم نے رسالت کے زمانے سے شروع کیا کہ چلیے اعلان ہو گیا تو رسالت کے زمانے سے شروع کریں. تو ہم کو اسلام کی پہلی دعوت نظر آئی اور اس میں رسول یہ کہتا نظر آیا جو آج میری نصرت کرے گا وہ میرا وسیع ہوگا، وزیر ہوگا، جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا. 4 لفظ کتابوں میں سب جگہ موجود ہے تو لفظ تو آیا ذوالعشیرہ میں. اب ذوالعشیرہ سے ہم آگے نہ بڑھے، ہم وہیں رک گئے. تو پھر حق ہے نا کہ میں اس عنوان پر گفتگو کروں، کتاب خاتم النبیین التساب امیر المومنین. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک بار اور بلند آواز سے صلوات. کل سے انشاءاللہ شان اقدس رسالت سے گفتگو ہوگی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. لیکن آج کی حد تک صرف اتنا کہ جتنی خبریں دے جائیں، میں نے ابھی خبر کا ذکر کیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ سال گزشتہ ایک کتاب کا یہاں تذکرہ کیا تھا، اور ویسے جو میرے مستقل احباب تشریف فرما وہ جانتے ہیں، دلائل النبوہ، نبوت کی دلیلوں پہ جو کتابیں لکھی گئی، نبوت کی دلیلوں پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں نبوت کی دلیلوں میں لکھنے والوں نے کربلا کی خبر کو دلائل نبوت میں لکھا ہے. خبر کربلا کو نبوت کی دلیل میں لکھا، اس لیے کہ صداقت رسالت کا معاملہ ہے. رسول کہہ گئے تھے کہ یہ ہوگا، کہہ گئے. اور پھر لواسا جب جانے لگا تو تعویذ قبر پہ رخسار کو رکھ دیا. لالا لواسا جا رہا، مجھ سے آج
ایک اس گھرانے سے کہ میں ایک شخصیت کے ذکر کا مجھے حکم دے دیا گیا، مطلب میں آج پہلی مجلس میں مدینے سے روانگی کا ہی ذکر کرتا ہوں، مگر اب ذکر آ گیا ہے تو چل جملے سن لیجیے۔ دیکھیے، اگر آپ کربلا کی تاریخ کو دیکھیں اور وہ کتابیں جو کربلا میں لکھی گئی تو حیرانی ہوگی کربلا کے پڑھنے والوں کو کہ جہاں بنی ہاشم کے شہداء کا تفصیل سے ذکر ہوا تھا، تفصیل سے، جہاں انصار کا جو حسین بن علی کے ناصر اور دوست تھے، وہ تمام آزاد افراد جو نصرت کرنے آئے، ان کا بڑی تفصیل سے ذکر ہوا، وہاں ان غلاموں کا بھی ذکر ہوا جنہوں نے حسین پر جان فدا دی، اور تفصیل سے ذکر ہوا۔ ایک غلام نہیں، کئی، اور یہ گھرانے کی غلام نوازی ہے۔ دیکھیے، صرف غلاموں کا ذکر نہیں ہوا، وہ کلیزے کہ جو ساتھ آئی، جنہوں نے خدمت کی، ان کا بھی بڑی تفصیل سے ذکر ہوا۔ مگر جس ہستی کے تذکرے کے لیے کہا گیا، اس لحاظ سے ایک فقرہ آج سن لیجیے کہ اس بیوی کی ایک خصوصیت یہ ہے وہ اس گھر کی کلیز۔ ایک کلیز وہ ہے جناب ام ایمن، 4 پشتوں سے کلیز ہے۔ حضرت عبد المطلب کی کلیز ہے، پھر ورثے میں حضرت عبداللہ کو آئی، پھر ورثے میں رسول کو آئی، اور پھر ورثے میں جناب سیدہ کو آئی۔ ایک اور کلیز ہے، نام تو اس کا میمونہ ہے، لیکن زمانہ اسے فضہ کے نام سے جانتا ہے۔ ایک عجیب خصوصیت ہے مقتل کربلا اور تاریخ کربلا میں، ایک عجیب خصوصیت ہے اس بیوی کے لیے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ کوئی شہید میدان میں لڑنے گیا ہو، کوئی شہید فضہ در خیمہ پہ کھڑی، فضہ در خیمہ پہ کھڑی۔ لیکن بہرحال میں اس وقت مقتل کربلا سے میدان کربلا کا ذکر نہیں کر رہا، اور خدمت ایسی ہے اس بیوی کی کہ سیدہ کی خدمت کی، اس کے بعد سیدہ کی اولاد کی خدمت کی، اور سیدہ کی اولاد کی اولاد کی خدمت کی، بلکہ چوتھی نسل تک۔ وہ تفصیلات الگ ہیں کہ جن کا ذکر کروں کہ کچھ خبریں ایسی تھیں جو رسول فضہ کو دے گئے تھے، فضہ کو خبریں دے گئے، مگر یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ فضہ کہاں سے آئی تھی؟ حبش کی رہنے والی۔ عجیب بات یہ ہوئی، آج اتنا ہی، عجیب بات یہ ہوئی کہ جب عاشور کے بعد یہ لٹا ہوا کلبہ کوفہ اور راستہ طے کرتا ہوا دمشق تک لے جایا گیا، چل جملے، دمشق تک لے جایا گیا اور دربار میں لایا گیا۔ دیکھو، کربلا کو کبھی اس نظر سے سمجھنا، کربلا عاشور پہ ختم نہیں ہو گئی۔ اگر مقاتل اور تاریخیں یہ لکھیں کہ کھلے ہوئے سر بیویوں کو لے جایا گیا اور بناتی ندا دینے والا یہ کہہ رہا ہے حاضر سبایا من بنات رسول اللہ، خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پر رحمت نازل کرے۔
حاضہ السبایا ببنات رسول اللہ. تو اگر عاشور کے دن جو حسین قتل ہوا وہ رسول کا بیٹا ہے تو زینب و کلثوم جو اسیر کر کے لے جائی گئی بے بقلا و چادر وہ رسول کی بیٹیاں ہیں. حاضہ السبایا ببنات رسول اللہ پکارا جا رہا ہے. اور ایسے میں جب دربار میں قافلہ لایا گیا تو سب سے مشکل مرحلہ، دیکھو کچھ چیزوں پہ بات کرنا اس مرحلے سے زیادہ مشکل ہے. یہ فیصلہ کرنا کہ عاشور کو کتنے مشکل مرحلے گزرے اس پہ کون بات کرے، مگر ایک مرحلہ دربار میں بیویوں پہ گزرا. خدا نہ کرے کسی کے گھر کی بیویوں کا تعارف کرایا جائے. خدا نہ کرے کسی کے گھر کی بیویوں کا تعارف کرایا جائے. مگر جب دربار میں دو جملے ہو گئی مجلس، جب دربار میں قافلے کو لایا گیا تو ایک مرحلہ ایسا آیا جہاں خولی نے لیزا ہاتھ میں لے کر ایک ایک بیوی کا تعارف کرانا شروع کیا. میں وہ فقرے تو نہیں دہرا سکتا جسے مقاتل و تاریخوں نے لکھا، لیکن جب بیویوں نے یہ جانا کہ اب یہ جناب زینب کی طرف اشارہ کرے گا تو عجیب بات ہوئی، ساری بیویوں نے علی کی بیٹی کو گھیر لیا. ساری بیویوں نے علی کی بیٹی کو گھیر لیا اور فضا سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. ایسے میں جب اس نے اشارہ کیا تو یزید نے دیکھا تو پکار کے کہا یہ کون عورت ہے جو سامنے آ کے کھڑی ہو گئی؟ تو خولی نے کہا یہ اس گھر کی کلیز ہے. یزید نے کہا کلیز کی اتنی ہمت، اسے قتل کر دو. اطلاع کہنا تھا کہ فضا نے نظر کی تو دیکھا 700 حبش کے کرسی نشین زرعی کمر وہاں بیٹھے تھے. اس نے کہا اے حبش کے رہنے والوں، اگر تمہاری ملکہ اس دربار میں آ جائے تو کیا کرو گے؟ ارے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے تلواریں کھینچ لی. ہماری ملکہ کا ذکر نہ کرنا، برسوں گزر گئے، وہ گئی جب سے ہم اس کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں. یہ سننا تھا. فضا نے اپنے چہرے سے بندھے ہوئے ہاتھوں سے بال ہٹائے. ارے پہچانو میں تمہاری ملکہ میمونہ ہوں. تلواریں یزید کی طرف مڑ گئی. زینب نے بدیلے کا رخ کیا، لالا گھر کی کلیز کو بچانے والے. Oh